السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ تو آج کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو چلیے چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ پرانے زمانے میں کچھ جانوروں نے ایک جلسہ کیا اور طے کیا کہ وہ دوسرے جانوروں سے الگ ہو کر اپنی سرکار بنائیں گے۔ اس جلسے میں گدھا، شیر، ہاتھی اور خرگوش پیش تھے۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بنا لی۔ اس فوج کا کمانڈر ایک گدھے کو بنایا گیا۔ وہ بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہاتھی یا گینڈے کی بجائے اسے سرداری دی گئی۔ اس گدھے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے سر پر کان سے اوپر نکیلے سینگ لگے ہوئے تھے۔ جنگل کے تمام جانور گدھے کے نکیلے سینگوں سے ڈرتے تھے۔ گدھا شیر کے بہت سارے کام کرتا تھا۔ اس کے شکار کیے ہوئے جانوروں کا بھاری بوجھ اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ شیر اس سے بہت خوش رہتا تھا، جس کی وجہ سے سارے جانوروں پر اس کا رعب تھا۔ لیکن ان جانوروں میں زرافہ ایسا تھا جو گدھے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اسے اپنی طویل القامتی پر بہت گھمنڈ تھا۔ جب گدھے کو جنگل کی فوج کا کمانڈر بنایا گیا تو زرافے کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ اس سے اور زیادہ خار کھانے لگا۔ دوسری طرف گدھا بھی اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کے لمبے قد کی وجہ سے اس سے دور رہتا تھا۔ دونوں کی دشمنی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن خاموشی سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ گدھے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ دوسرے جانوروں کی بنسبت پڑھا لکھا تھا۔ صبح سویرے جانوروں کو پریڈ کروانے کے بعد انہیں پڑھانے بیٹھ جاتا۔ جنگل میں مختلف علاقوں کے جانوروں کے درمیان ہر سال کشتی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ شیر سے اجازت لے کر گدھے نے بھی اپنی ٹیم میدان میں اتار دی۔ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ گدھے کی ٹیم دوسرے نمبر پر آ گئی۔ خود اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس نے اس طرح سینگ چلائے اور ایسی دولتیاں چھاڑیں کہ سب پریشان ہو گئے۔ اس کامیابی سے شیر کے دل میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، لیکن اب گدھے کے دل میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے بات بات پر جانوروں کو ستانا شروع کر دیا۔ جانور کافی عرصہ تنگ برداشت کرتے رہے۔ آخرکار ان کی خاطر سے زرافہ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ شیر نے گدھے کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ غرور کے نشے میں ایسا چور تھا کہ اس نے بادشاہ کی بات بھی نہیں مانی۔ وہ اس طرح سینگ مارتا رہا اور جانوروں کو زخمی کرتا رہا۔ بادشاہ کے پاس زرافے کے ذریعے برابر شکایتیں پہنچتی رہیں۔ ایک دن جنگل کے سارے جانور اکٹھے ہو کر شیر کے پاس خود گئے اور اس سے کہا کہ اگر گدھے کو لگام نہ دی گئی تو وہ سب یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ اب تو شیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے گدھے کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ گدھے کو گرفتار کر کے شیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ گدھے کے سینگ جڑ سے کاٹ دیے جائے۔ پھر کیا تھا کہ زرافے کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنی لمبی لمبی ٹانگوں سے گدھے کو جکڑ لیا، جبکہ لومڑی اور ریچھ سمیت تمام جانوروں نے اس پر حملہ کر کے اس کے سینگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ گدھا تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر سے سینگ غائب تھے، جن پر غرور کرتے ہوئے اس نے تمام جانوروں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک گدھے کے سر پر سینگ نہیں اگے۔
اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرنا